ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم۔ وقالت خديجة رضي الله عنها لمحمد صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري رحمه الله۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور معزز و مکرم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اپنی گفتگو کی شروعات اس شعر سے کروں گا جس میں انسانیت کی ہمدردی کے متعلق کہا گیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ عزیزو، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اس وقت حالات بہت نازک ہیں، اور ان حالات سے نکلنے کا راستہ ہر زمانے میں سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں خود کو غیر ذمہ دار یا اصاغرین میں سے شمار کر کے خاموش بٹھا دینا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ حالات انتہائی نازک ہیں، اور ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ان حالات سے نکلنے کا ایک راستہ ملتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام کی ابتدا اور اسلام کی شروعات ایک اجنبیت کی حالت میں ہوئی، یعنی اسلام سے لوگ مانوس ہی نہیں تھے، دوریاں تھی، ایک نفرت اور دشمنی کی دیوار کھڑی ہوئی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ لوگ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو ایسا سمجھتے تھے کہ یہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی دوری اور غیر مانوسیت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں جو کام کیا ہے اس وقت وہی حالات ہے، اور ہم کو وہی کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں بھی، کہ لوگ اسلام سے دور تھے اور نفرت تھی، ایک دشمنی تھی، اور لوگ اسلام کو ٹھیک سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ، پھر ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا لوٹ کے آئے گا کہ لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے، اور اسلام سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دشمنی بٹھائی جائے گی، اور اسلام سے دوری اور غیر مانوسیت ہر جگہ چھائی ہوئی ہوگی۔ اور اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ دین کو کتنا اجنبی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں جو کام کیا ہے اور حالات دور کرنے کے سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں، وہ کوشش اگر ہم اس وقت کریں گے تو پھر حالات اس وقت جیسے کھلے کہ دشمن دوست بن گیا اور نفرت کرنے والا سگے بھائی سے زیادہ پیار کرنے لگا، یہ حالت پھر واپس لوٹ کے آئے، اس وجہ سے کہ ہر زمانے کی ہر حالت سے نکلنے کا راستہ صرف ہمیں سیرت طیبہ میں ہمیشہ ملتا رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ بہرحال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہ، جو مسلمانوں کے مسائل اور مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہ دے وہ ہم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے بہت خطرناک، اور ان حالات میں خود کو خاموش بٹھانا یا غیر ذمہ دار سمجھنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں کیا کام کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے احادیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم غور کریں گے اور مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام بہت زیادہ کیے ہیں، اور ان 2 کاموں کی وجہ سے کٹر سے کٹر دشمن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور پریشانیاں دینے کی سوچتا تھا وہ اسلام کا نام لیوا بن گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں 2 کام کیے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیسا بھی دشمن ہو، کتنا بھی ستاتا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا سل من قطع واعف عن من ظلم واحسن الى من اساء الیک۔ اور اسلام حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ اسلام کی شروعات اور اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کو ایک ماننے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننے سے، یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اسلام جو مکمل ہوتا ہے پورے شعبے جو آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، زندگی کے راستے سے یا سڑکوں سے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری ایمان کی تکمیل بھی اخلاقی سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کیسا بھی دشمن ہو، کتنا بھی نفرت کرتا ہو، لیکن اللہ کے نبی ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ عظیم سنت کی وجہ سے چند دنوں کے بعد وہ حالت بدل گئی۔ حالت ایسی آئی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرنے لگے، اسلام سے مانوس ہونے لگے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں کیا، جو ہم کو اس وقت وسیعود کما بدا کے تحت کرنا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت شروع کر دی۔ خود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد گھبراتے ہوئے واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، گھبراہٹ محسوس ہو رہی۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے چادر اڑایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں اور ایسے حالات میں کہ پوری دنیا اسلام سے غیر مانوس ہے اور پوری دنیا اسلام کو جانتی ہی نہیں تھی، ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کیا کام کیا ہے، یہ کام حضرت خدیجہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہے کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ لوگ آپ کی یہ پریشانی دیکھ کر آپ کا مذاق اڑائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی لوگوں کی نظر سے گرنے نہیں دے گا۔ آپ وہ کام کرتے ہیں جس کام کی وجہ سے اللہ کے یہاں بھی آپ کا مقام ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کے قدر ہے۔ اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے اور لوگ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلسلہ وار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی خدمت جو کرتے تھے وہ سنایا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ پورے خاندان کی خدمت کرتے ہیں،
انک لتصل الرحم. پھر آگے فرمایا آگے بڑھ کر وتحمل الکل، اور آپ تو پوری انسانیت کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور شہر کے اندر جہاں بھی کمزور لوگ، مجبور لوگ، لنگڑے لولے لوگ آپ کو ملتے ہیں، آپ ان کا سہارا بن جاتے ہیں. وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی لوگ اچھا کام کرتے ہوئے آپ کو دکھتے ہیں، آپ جا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ ہاتھ بٹھاتے ہیں. آپ وہ کام کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں ما یخزیک لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل ہونے کسی کے سامنے نہیں دے. دیکھیے ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا ہے، اور حالت ایسی تھی کہ لوگ اسلام سے بالکل دور تھے اور اسلام دشمنی لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کیا کام کیا جس کام کی وجہ سے حالات بالکل کھل گئے. اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، آگے بڑھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام دیکھ رہے تھے تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کام شروع کیا. جب حضرت بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لائی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ دشمن بہت زیادہ ستانا شروع کر دیے، تکلیف دینا شروع کر دیے. لوگوں نے کہا کہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان سے تنگ آ کے جب نکل کے جا رہے تھے شہر چھوڑ کر حبشہ کا ارادہ کرتے ہوئے، راستے میں مکے کا سردار ابن الدغینہ سے ملاقات ہوئی. وہ کہیں سے آ رہا تھا مکے کی طرف، تو ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، اب مجھے رہنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے، میں مکہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. اس وقت ابن الدغینہ جو دشمن تھا، جو اسلام کو ماننے والا نہیں تھا، اس کے زبان سے کیا الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں نکل رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ غور سے سننے کی بات ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان مثلک یا ابا بکر، ابو بکر تجھ جیسا فرشتہ صفت انسان، ان مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، تجھ جیسا فرشتہ صفت انسان شہر چھوڑ کے چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. ان مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تجھ جیسا فرشتہ صفت انسان شہر چھوڑ کے چلا جائے یہ ہم ہمارے شہر سے نکال دیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اب ان احادیث کی بنا پر، ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہم غور کریں کہ ابتدائی اسلام میں کیسے حالات تھے، اس وقت کیسے حالات ہیں، اور ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی نے کیا کام کیا ہے اور اس وقت ہم کو کیا کام کرنا. ابتدائی اسلام میں حالات بہت نازک تھے. اللہ کے نبی ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے اور انسانیت کی خدمت کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، تکالیف کو برداشت کرتے تھے. دوسرا کام حضرت ابو بکر کا غلاموں کو آزاد کرنا، کمزوروں کا سہارا بن جانا، یہ کام کرتے تھے. جب یہ کام انہوں نے شروع کیا تو پھر حالات بالکل بدل گئے. دشمن سے کٹر دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا. اس لیے عزیز بھائیوں، اب تمام سے ہماری درد مندانہ اپیل یہ ہے کہ ہم یہ کام شروع کریں، کیونکہ جیسے مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان کیا ہے احسان کا غلام ہوتا ہے. یعنی کس سے ایک بیمار سے یا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چھوٹی سی چھوٹی مدد کریں گے، چھوٹا سا چھوٹا احسان ہم اس کے ساتھ کریں گے تو وہ احسان کو مرتے دم تک یاد رکھیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی انسان احسان کو نہیں بھولتا ہے. اب جو آدمی ہم جس آدمی کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کریں، اگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو ستانا ہے یا مسلمانوں کے خلاف سازش اس کے دل کے اندر چل رہی ہو، ہم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے تو پھر وہ سازش، وہ ارادوں کو بھول جائے، پھر وہ اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر آئے. الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان ایسی چیز ہے جو زبان کو کاٹ دیتی ہے. یعنی ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ بولنا چھوڑ دیں. اس لیے ہم یہ کام شروع کریں.
ہم کسی تنظیم یا کسی جماعت کے انتظار میں نہ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت یا کسی تنظیم کے انتظار میں نہیں تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص تھے, چاروں طرف دشمن بھرے ہوئے تھے. کام شروع کیا رفاعی خدمت, انسانوں کی خدمت. کوئی نہیں تھا ساتھ میں, کسی تنظیم کسی جماعت کے انتظار میں نہیں تھے. خود سے شروع کیے, انسانیت کا بوجھ اٹھائے, پھر اس کے بعد اخلاق کے ساتھ پیش آئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دیکھی تو پھر لوگ جمتے گئے, پھر تنظیم جماعت بنتی گئی, پھر اس کے بعد اکابر صحابہ, پھر صحابہ کا ایک بڑا مجمع اس کام کے لیے ہو. اس لیے ہم بھی کسی تنظیم یا کسی جماعت کے انتظار میں جائیں. میرے پاس 100 روپے ہے, میرے ساتھی کے پاس 100 روپے ہے, ہم دونوں کے 200 روپے جمع ہو گئے, کسی ہاسپٹل کو جائے یا کسی بیمار کے پاس جائے. اور بیماروں کی خدمت کرنا کتنا بڑا مقام ہے, کسی آدمی کا سہارا بن جانا کتنا بڑا مقام ہے. احادیث اس سلسلے میں بھری پڑی. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انسان کسی بیمار کی ویزات کرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اندازہ لگائے کتنا بڑا مقام. بنی اسرائیل میں ایک گنہگار عورت, زانی عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی. اب اس بات سے اندازہ لگائے, ایک پیاسے انسان کو پانی پلانے پر اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام, اور کیا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو مغفرت ہو گئی, تو کیا ایک پیاسے انسان, ایک بھوکے انسان کی بھوک مٹا دے, ایک پیاسے انسان کی پیاس مٹا دے, تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی؟ ضرور مغفرت ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم بہت بڑے ہوں گے, اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ہمارا ایک مقام اور ہماری محبت آئے. اس لیے عزیز بھائیوں, حالات بہت نازک ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں وہی کام کرنا اس حدیث کی بنا پر, وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, حالات بالکل ویسے ہی قیامت کے قریب لوٹ آئیں گے جیسے ابتدا اسلام میں تھے. اسلام کی ابتدا میں جو کام کیا گیا ہے تو وہی کام اس وقت کریں گے. تو اس لیے ابتدا اسلام میں جو حالات دور ہوئے, اسی طرح حالات اس وقت ہمارے بھی دور. الحمدللہ ہمارا کام بھی, میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کام کس طرح شروع کیا جائے. تو پھر میں نے سوچا کہ کام مجھ سے خود شروع ہو جائے. تو میں نے ایک ڈبہ خریدا. پھر اس کے بعد میرے جیب میں جتنے چلر وغیرہ بچتے تھے دکان کو یا اور دوسری جگہ جا کر آنے کے بعد میں ڈالنا شروع کیا. میں خود سے شروع کروں, بعد میں دیکھا جائے. الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے ایک ساتھی کو 2 مہینے پہلے بتایا تھا. پھر ان کے گھر میں بھی ڈبہ رکھا گیا, تو دونوں نے کام شروع کیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے الحمدللہ 2 مہینے ہوئے ہیں. 2 مہینوں کے بعد ہمارے قریے کے اندر پورے حفاظ کو جمع کیا گیا. پھر پورے حفاظ کو جمع کیا, ہم نے محنت کی. میں نے کہا کہ کام عوام سے شروع کرنے کے بجائے, عوام سے مانگنے کے بجائے, کام ہم اپنے گھروں سے شروع کر دیں. پھر اس کے بعد سب لوگ تیار ہوئے, تمام علماء و حفاظ ہمارے قریے کے. پھر ہر ایک حفاظ, حافظ و عالم کے گھر میں قریے کے ایک ڈبہ رکھا گیا. الحمدللہ 40 ڈبے رفاعی خدمت کے سلسلے میں ہم اپنے گھروں میں پہنچائے. الحمدللہ لوگوں کو بھی معلوم ہوا, مسجد اور جماعت کے لوگوں کو بھی معلوم ہوا. پھر وہ لوگ بھی پوچھے تو ان کو بھی دیا. اس طرح ہم نے کام شروع کیا. تو میں نے سوچا کہ کام ہم سے شروع کریں گے, پھر اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے جمع ہو جائیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شروع کیا, پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا, تو پھر لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کیا. الحمدللہ میں نے ارادے سے شروع کیا, تو پھر ہماری پوری بستی کے اندر یہ کام شروع ہوا. اس لیے آپ تمام حضرات سے درد مندانہ اپیل ہے کہ حالات بہت نازک ہیں, اور ان حالات میں کام کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے بہت آسان بھی ہے, اور تمام حضرات بھی اس کام کو کر سکتے ہیں. اس لیے خود سے یہ کام شروع کریں. بیماروں کے پاس جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, یا خود سے اپنے میرے جیب کے اندر جتنے پیسے ہیں, چلر وغیرہ بچے ہوئے ہیں, وہ ڈبوں میں ڈالتے جائیں. انشاءاللہ یہ دوریاں, نفرت اور دشمنی کی جو دیوار ہمارے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اندر کھڑی ہوئی ہے, یہ دیوار ٹوٹ جائے. پھر اس کے بعد جو اسلام سے غیر مانوس لوگ ہیں وہ اسلام سے مانوس ہوں گے اور اسلام سے قریب ہوں گے. جو ہمارے دشمن ہیں ان کے دلوں کے اندر دشمنی جو بیٹھی ہوئی ہے وہ محبتوں میں بدل جائے. اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ دونوں کام ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش ہے. جو ہمارے خلاف سازش کرے یا ہمارے خلاف دشمنی کرے, ہم بس برداشت کریں. ایک کام یہ کرے, دوسرا یہ انسانیت کی خدمت خود سے شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.